عربی میں باب سیکھنے کا تو مشکل ہوتا ہے عربی میں. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں آپ کے ہاں جو ظہر کے بعد دروس کا سلسلہ ہے، اس مقصد سے کہ رمضان کی مناسبت سے دین کے بارے میں واقفیت اور دین کے بارے میں صحیح فہم پیدا ہو. ایک مبارک سلسلہ ہے اور فائدہ مند ہے، کیونکہ اس مسجد میں مجھے سلسلہ وار کئی خطابات کرنے ہیں. اتوار اور بدھ کے دن میرے بیانات کا سلسلہ ہے، تو میرے ذہن میں خیال تھا کہ کیوں نہ ایک بنیادی موضوع کو لے کر سیریز کی شکل میں، سیریز کی شکل میں، سلسلہ وار بیانات کی شکل میں ایک موضوع کو مکمل طریقے پر پیش کیا جائے، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تاکہ ایک مکمل پکچر اور تصویر ہمارے سامنے آ سکے. اس لیے میرے ذہن میں موضوع سیرت کا ہے. میں نے ایک خطبے میں ذکر کیا تھا کہ رمضان کے موقع کو صحیح طور پہ یوٹیلائز کرنے کے لیے 2 پوائنٹ سے ہمیں کوشش کرنی ہے. ایک پہلو ہے نالج کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دین کی جانکاری کے اعتبار سے ہمارے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کو استعمال کرنا ہے. دوسرا پہلو اپنے کیریکٹر بلڈنگ کا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہے، اپنی کردار سازی کا ہے، اپنی شخصیت کو بنانے کا ہے. عملی کردار کے اعتبار سے بھی ہمیں اپنی زندگی میں جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، روحانی کمیاں ہیں، ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آج سیرت کے موضوع پر بنیادی بات کہ سیرت کیا ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، ایک مومن کے لیے سیرت کا بنیادی طور پر کیا رخ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں کیا حالات تھے، کیا سچویشنز تھی، کیا سرکمسٹانسز تھے پوری دنیا کے، اس کو ایک پکچر میں سمجھا جائے. سیرت طریقے کو کہتے ہیں، میتھڈ کو کہتے ہیں، اور اس کو کسی کی بایوگرافی کے لیے، کسی کی زندگی کے بیان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ لفظ اب خاص ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق. سیرت جب بولا جاتا ہے، خالی سیرت، تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ کسی ایک انسان کی سوانح عمری نہیں ہے، وہ کسی ایک پرسنالٹی کی بایوگرافی نہیں ہے، بلکہ سیرت حقیقت میں ایک تمدن، ایک تہذیب، ایک قوم اور خدائی پیغام کے نقطۂ آغاز اور ارتقائی دور کے ابتدائی حصے کا وہ حسین مرقع ہے اور ایسی عظیم داستان ہے جس کی روشنی میں قیامت تک قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں لکھی جائیں گی.
وہ ایسا پلر ہے جس کے ذریعے سے امت کو ناپا اور تولا جائے گا. وہ ایک ایسا میزان اور معیار ہے جس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کا مستقبل باندھا جائے گا. سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے گئے پیغام کی ارسال اور تبلیغ کے طریقے کا ایک ایسا عظیم مرقع ہے، یوں کہیے ایک ایسا عظیم سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان اپنا راستہ طے کر سکتا ہے اور پوری امت اپنی کامیابی کو پہچان سکتی ہے. سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کرنا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق فرمانا، یہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو حصہ ہے یہ حدیث کہلاتا ہے، جو شریعت کا حصہ ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں شریعت ملی ہے، یا شریعت کا جو ایک حصہ بن کے اس پر عمل کرنا دین کا ایک شعبہ بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ رہا، سنت رہی، عام عادات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکل اسٹرکچر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل رہے، خصوصیات رہی، جسمانی خط و خال رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دوسروں کے ساتھ جس نوعیت کے رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرے علاقوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کا رشتہ کسی نہ کسی حیثیت سے مدینے کی ریاست سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، دین اسلام سے جڑتا ہے، اس کو بھی سیرت میں جگہ دی گئی ہے اور سیرت کا موضوع اس کو بھی قرار دیا گیا ہے. اس اعتبار سے سیرت عام ہے، حدیث خاص ہے. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہی حصہ ہے، لیکن وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو لائی ہوئی ہے، دین جو بیان کیا گیا ہے، اس سے متعلق ہے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے کسی عمل کو تشریعی حیثیت دینے کے لیے خاموشی اختیار کرنا ہو، جس کو اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں، وہ حدیث ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا کیسا تھا، یہ جو چیزیں عادات کی ہوتی ہیں یا عام زندگی کی ہوتی ہیں، یہ ظاہری اعتبار سے ہوتی ہیں، ان محاسن اور فضائل کو بھی سیرت کا موضوع قرار دیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہیں، ان کو بھی سیرت کا حصہ بنایا گیا ہے. سیرت کی ضرورت کیا ہے، سیرت کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے ایک دو لفظوں میں آپ سے بتایا کہ سیرت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جیونی یا زندگی کا کوئی ایک اسٹوری نہیں ہے، بلکہ وہ پوری ایک قوم کی داستان ہے، بلکہ وہ پورے ایک ریولوشنری پروگرام کا ایک سسٹمیٹک ایک طریقہ بتایا گیا ہے، ایک سسٹمیٹک اس کا ایک میتھڈ اور طریقہ دیا گیا ہے، اور تہذیب، تمدن، سویلائزیشن کا ایک مکمل پکچر اس کے ذریعے سے سامنے آتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تیار فرمایا، جو اسلامک اسٹیٹ مدینہ منورہ قائم فرمائی، جو سوسائٹی مدینہ میں تیار فرمائی، جن حالات کے اندر صحابہ کو مکہ مکرمہ میں ٹرین کیا، اس کی روشنی میں قیامت تک ہر سوسائٹی کے اندر مسلمان اپنا راستہ طے کرتے رہیں گے. قرآن ہمیشہ کے لیے اترا ہے، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، لیکن قرآن کی حفاظت سیرت کی حفاظت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا بغیر حدیث اور سیرت کے. سیرت کو قرآن سے ہٹا کر کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. قرآن سمجھنا ہے، سیرت کو سامنے رکھنا ہے. سیرت کو پڑھنا ہے، قرآن کی روشنی لے کر پڑھنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے یا زندگی تھی وہ قرآن ہی کا ایک مجسمہ تھی. کان خلقہ القرآن. تو قرآن کریم کا جو پریکٹیکل ایک نمونہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. دنیا کے ہسٹوریکل کسی پرسنالٹی کی بایوگرافی ہو یا ہسٹری ہو یا اس کے ٹائم پیریڈ کو جو کوٹ کیا گیا ہو اس کے اندر ایتھورائزیشن اتھینٹسٹی اس درجے نہیں ہے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کسی شخصیت کو اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ کوڈ نہیں کیا گیا ہے تاریخ کے اندر، پوری انسانی تاریخ کے اندر، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڈ کیا گیا ہے. انسان کی تاریخ 5000 سال سے بلکہ 50,000 سال سے زیادہ کی ہے، جیسا کہ ماڈرن ریسرچ کی روشنی میں کہا جاتا ہے. 50,000 سال سے زیادہ انسانوں کی تاریخ اس دنیا پر ہے. اس تاریخ کو کوڈ کرنے کا اہتمام ظاہر بات ہے بہت بعد میں شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تاریخ ہمارے سامنے کوئی اتھینٹک شکل میں یا ریٹن فارم میں نہیں ہے. ہاں، بعد کی لٹریچر کے اندر پرانوں کے واقعات کچھ کوڈ کیے جاتے ہیں، آسمانی کتابوں کی شکل میں ہو یا جو زمینوں سے آثار قدیمہ نکلتے ہیں اس کی شکل میں پرانی چیزوں کو جو دستیاب کیا جاتا ہو، اس طریقے پر بہت ساری چیزیں ہسٹوریکل فیکٹ کے طور پر سامنے آتی ہیں. لیکن کسی ایک انسان کی زندگی اور کسی ایک سیولائزیشن یا قوم کی پوری اسٹرکچر اور پرنسپلز بلکہ اس کی پوری زندگی کا ایک ڈھانچہ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ذریعے سے سٹارٹ ہوا ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کی تاریخ کے اندر علم، تہذیب، تمدن، ثقافت، تعلیم، تربیت، تاریخ کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انپٹ ہوا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انقلاب آیا ہے، وہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. انسان کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا کر اپنی بیوی کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا. ان سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد ایک صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے. ان کے بعد انبیاء کا ایک تسلسل رہا. سب کے نام ذکر نہیں کیے گئے ہیں، نہ تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اللہ نے جو فرمایا اس کے ذریعے اشارہ دے دیا کہ دنیا کے ہر خطے، ہر حصے میں، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک رہنما، ایک لیڈر، ایک نبی، ایک قائد بھیجا ہے جو قوم کو صحیح راستہ بتاتا رہتا تھا. جن نبیوں کے تذکرے قرآن میں آئے ہیں وہ بہت کم ہیں، چند ہیں. خاص طور پہ ان نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے جو جزیرۃ العرب کے آس پاس رہنے والے تھے. جزیرۃ العرب جو عرب کی زمین ہے، حجاز ہے، تہامہ ہے، نجد ہے، اور اس کے بعد شمال میں آگے بڑھیں گے، نارتھ میں آگے بڑھیں گے تو شام اور فلسطین تک کی سرزمین ہے. ساؤتھ کی طرف آئیں گے تو پھر نجران کے علاقے ہوتے ہوئے، یمن کے علاقے ہوتے ہوئے پرشین امپائر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. خاص طور پر اس خطے میں جو انبیاء آئے ہیں ان کی تاریخ قرآن کریم میں کوٹ کی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جزیرۃ العرب کے شمال میں ار کے علاقے سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، صدوم کے علاقوں میں آنے والے نبی کا تذکرہ، مدائن صالح میں مبعوث نبیوں کا تذکرہ. پھر اس سے نارتھ میں اور آگے بڑھیے تو شام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھیے تو اسی کا ایک خطہ فلسطین کی سرزمین ہے جو کہ پوری ایک بڑی قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کا سینٹر اور مرکز رہی ہے. ان
جو انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان میں نبی نہیں آیا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائنا میں نبی نہیں آیا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران اور توران اور روم اور یورپ کے علاقوں میں نبی مبعوث نہیں ہوئے ہوں گے۔ جہاں بھی انسان آباد تھے وہاں اللہ نے اپنے قاصد کو بھیجا ہے، لیکن کیونکہ نبیوں کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہونا تھا، اس لیے ان کو جو ایک سینٹرلائز کیا گیا ان کی نبوت کو، اور ان کی نبوت کو جو یونیورسل بنایا گیا پوری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو طے فرمایا گیا، اس کے ذریعے سے علم کو زندہ کیا گیا، تاریخ کو زندہ کیا گیا، کلچر کو دیا گیا، سیولائزیشن کو طے کیا گیا، بنیادی قوم کے اسٹرکچر اور ڈھانچے کو پیش کر دیا گیا، ایک انڈیویجول لائف کے لیے جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ایک سوسائٹی بلڈ کرنے کے لیے، ایک سماج کو تیار کرنے کے لیے اور ایک مکمل اسلامک اسٹیٹ کو پیش کرنے کے لیے جو بنیادی اسٹرکچر ہے، پرنسپلز ہیں، میتھڈز ہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ایک ایک بات، ایک ایک قدم، ایک ایک ڈیسیزن پوری تاریخ کا دروازہ ہے، قوموں کی زندگی کا عنوان ہے، آگے آنے والے مستقبل کا پیش خیمہ ہے۔ ایک ایک بات کے اندر پوری انسانیت کی تاریخ سمو گئی ہے، مستقبل کیا ہوگا اس کے لیے نقطۂ آغاز وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو پھر نبیوں والا جو کام تھا وہ کام اتنا مضبوطی کے ساتھ، فاؤنڈیشن کے ساتھ آ جانا چاہیے کہ اس کے اوپر تجدید کے ذریعے سے، اجتہاد کے ذریعے سے آگے دیواریں تو اگتی رہیں گی لیکن فاؤنڈیشن رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کوئی تجدید کا عمل نہیں ہوگا، نئے طریقے پر دین کو پیش کرنے کا کام نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مشن لایا گیا ہے اس کو زمانے کے اعتبار سے نئے ڈھنگ میں پیش کرنے کے لیے، زمانے کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے مجددین کا کام نہیں ہوگا۔ یہ امت کی ایک عظیم اللہ کی طرف سے انعام اور تحفے کی شکل میں ایسی شخصیات دی گئی ہیں جن کے ذریعے سے برابر تجدید کا کام، اصلاح کا کام، اجتہاد کا کام چلتا رہا، لیکن فاؤنڈیشن، بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طے کر دی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کس طرح کیا گیا ہے، کس طرح سے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کے اندر اتھینٹسٹی کیسے مینٹین کی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت تفصیلی لیکچر اور موضوع اور کتابیں چاہیے ہیں جو لکھی گئی ہیں، جس کے ذریعے سے سیرت کو لکھنے کا آغاز کب ہوا، کس طریقے سے، کن اسٹیپس اور مراحل کے ذریعے سے یہ علم گزرا۔ یہ ایک بہت لمبا اور تفصیلی موضوع ہے، میں اس کا ہلکا سا نقشہ یا اس کا ہلکا سا ڈھانچہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، صرف ان پیریڈز کو کوٹ کر کے جن کے ذریعے سے سیرت کو ریکارڈ کرنے کا ایک سلسلہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اس کو صحابہ یاد کرتے تھے، ان کا جو حافظہ تھا، ان کی جو یادداشت تھی، وہ آج کے ہمارے بڑے سے بڑے جینیس کا مقابلہ، آج کا جینیس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عرب جو تھے، میں آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ اللہ نے عرب کی زمین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آخری دین کے لیے کیوں چنا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ آگے کے موضوع میں، آگے کے لیکچر میں آئے گا۔ آج کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو چنا وہ ایسے لوگ تھے جو حافظے کے اندر بہت عظیم اور عجیب و غریب تھے۔ ان کا جو حافظہ تھا، ان کی جو یادداشت تھی وہ حیرت انگیز تھی۔ کس طرح انہوں نے چیزوں کو یاد کیا ہے، آج ہم لکھنے کے بعد بھی اتنا زیادہ اس کے بارے میں پختہ یقین
جتنا ان کے حافظے پر یقین رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو اپنے گھوڑوں کا نسل جانتے تھے. ایک گھوڑے کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اوپر تک جو اس کا سلسلہ نسل ان کو یاد تھا. ان کا جو خچر ہے، ان کا جو گدھا ہے، اس کا سلسلہ نسب یاد تھا. اونٹ ہے، اونٹ کا نسب کیا ہے، ماں کی طرف سے کیا ہے، باپ کی طرف سے کیا ہے، وہ سب ان کو یاد تھے. جس کو اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے نسب یاد ہو، اس کو اپنے نسب اور انسانوں کے نسب کیسے نہ یاد ہوں گے، اور جس کو نسب یاد ہو اس کو باتیں یاد کرنا کیسے مشکل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لیا. جو باتیں فرماتے تھے، جو حکم دیتے تھے، جو شریعت بیان کرتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں، آخری درجے کی وارفتگی کے نتیجے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو انہوں نے اپنے نقش ذہن پر ثبت کیا ہے، لوح دل پر انہوں نے لکھا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، اس کو وہ اپنے ذہن میں نقش کرتے چلے گئے اور آگے اس کو بیان کیا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھی، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اونٹ سے زیادہ اپنے لیے قیمتی سمجھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوپ کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہتھیلیوں پر لے لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو اپنی نقل کے ذریعے سے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے ذریعے سے زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ ان کا عمل تھا، ان کا طریقہ تھا. اور اس سلسلے میں سینکڑوں، ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو محفوظ کیا. سیرت احادیث کے اندر ایک مکمل باب ہوتا ہے شمائل کا، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اپیئرنس کو بیان کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر بال کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کس طرح کا تھا، چال کیسی تھی، چلنے کا انداز کیسا تھا، بیٹھتے کیسا تھے، بات کیسے کرتے تھے، ساری چیزیں کوٹ کر دی گئی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر تک کتنے بال سفید ہوئے تھے، اس کو بھی لکھا گیا ہے. تقریباً 18 بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہوئے تھے آخری زندگی تک. اس تک کو کوٹ کیا گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو کس طرح سے ریکارڈ کیا ہے. اس کو پھر ان کے بعد آنے والی جنریشن نے لیا. آخری صحابی کی جو وفات ہوئی ہے، محدثین کی رائے ہے 106 یا 105 ہجری میں آخری صحابی دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد تابعین کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور تابعین کا جو آخری دور ہے یا آخری تابعین ہے وہ سن 170 سے 175 170 to 175 کا جو زمانہ ہے وہ تابعین کے آخری دور کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد تابعی تابعین کا دور شروع ہوتا ہے. تابعین کے بعد آنے والی جنریشن، وہ زمانہ 210 to 250 تک چلتا ہے. اس دور کے اندر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون فرمایا ہے، بہترین صدیوں کا زمانہ، جو صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا ہے. اس دور کے اندر حدیث اور سیرت کو بنیادی طور پہ ریکارڈ کر دیا گیا تھا. اس کے اندر بہت زیادہ برانچز نہیں ہوئی تھی، یا بہت زیادہ اس پر ایکسکلوسیو ریٹن بکس سامنے نہیں آئی تھی، لیکن بنیادی طور پر جو احادیث تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سیرت تھی، اس کو ریٹن فارم میں تیار کر دیا گیا تھا. اسی دور کے اندر عروہ ابن الزبیر کی کتاب تھی، مغازی عروہ ابن الزبیر، تابعین میں سے ہیں. ان کی بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے سلسلے میں خاص طور پہ، بلکہ غزوات کے ساتھ ساتھ اور بھی زندگی کے جو حصے ہیں اس کو لیے ہوئے یہ کتاب سامنے آئی. اس کے بعد اہم ترین کتاب
جو سیرت کا اصل سورس ہے. بعد میں جتنی سیرت کی کتابیں آج تک لکھی جاتی ہیں اس کا سورس جو کتاب ہے وہ محمد ابن اسحاق کی سیرت ہے، جس کا نام سیرت رسول اللہ ہے. اس کا اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے. اس کتاب کو محمد ابن اسحاق نے جو دوسری صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنیادی طور پر جو ایک نقشہ ہے اس کو پیش کر دیا تھا. ان کے بعد ان کے شاگرد عبد الملک ابن ہشام آتے ہیں. انہوں نے آ کے پھر سیرت کو ایک نیا رخ دیا، یعنی ایک موضوع کی حیثیت سے متعارف کرایا. ان کا بھی جو سورس ہے وہ محمد ابن اسحاق کی کتاب سیرت رسول اللہ ہے. انہوں نے جو کتاب لکھی السیرۃ النبویہ ابن ہشام، سب سے مشہور کتاب سیرت کے اندر آج جو ذکر کی جاتی ہے وہ ابن ہشام کی سیرت ہے. اسی کو اصل مصدر اور سورس بنا کے آگے لکھی جاتی ہے کتابیں، کیونکہ انہوں نے محمد ابن اسحاق کی جو کتاب سیرت پر تھی اس کو ایک نیا ڈھنگ دیا، اس کو ایک اس کے اندر تہذیب، اصلاح اور اس کی تلخیص، بلکہ اس کی شرح، ایکسپلینیشن کے ساتھ یہ کتاب تیار کی ہے. اس کے بعد اس کی شرح لکھی گئی، اس کتاب پر اور کام ہوا. خاص طور پہ اس کی شرح سہیلی کی مشہور ہوئی، الروض الانف. یہ شرح سیرت ابن ہشام کی سب سے مشہور اور بہت مفصل اور مطول شرح ہے جو اس پر لکھی گئی. یہ 200 سال کا جو دور ہے، تابع تابعین تک کا دور، اس میں اس طرح کی بنیادی کتابیں جو اصل سورس بن رہی تھی وہ تیار ہو گئی تھی، جنہوں نے صحابہ سے براہ راست لے کر کوٹ کیا تھا. صحابہ جو بیان کر رہے تھے، جو انہوں نے دیکھا تھا، اس کو نقل کر رہے تھے، اس کو یہاں پر کوٹ کر دیا گیا تھا، ذکر کر دیا گیا تھا. اب 3rd سینچری سے ہجری کی 3ری صدی ہجری سے 4تھی صدی ہجری تک، 2 صدیوں تک پھر اس موضوع کو اور پھیلایا گیا، اس کو مکمل کیا گیا. اس کے بعد جو کتابیں سامنے آتی ہیں ان کے اندر بھی ان کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث کی دوسری کتابوں کو لیتے ہوئے، الگ الگ نسخوں اور الگ الگ چھوٹے چھوٹے جز کو سامنے رکھتے ہوئے ساری معلومات کو ایک جگہ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے سیرت حدیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ تھی، الگ سے بھی کتابیں لکھی گئی دوسری صدی میں ہی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، لیکن سیرت کا ایک حصہ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی تھا. پوری حدیث کی سیرت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیرت کا ایک اضافی حصہ ہے وہ بھی حدیث کی کتابوں کے اندر کوڈ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد صحیح بخاری لکھی گئی، صحیح مسلم لکھی گئی، صحیح ستہ لکھی گئی. اس کے بعد سنن، مسانید، مقطعات، حدیث کی جو کتابیں لکھی گئی اس کے اندر سیرت کے حصوں کو شامل کیا گیا. خاص طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب سنن ترمذی ہے، اس کا جو ایک خاص باب شمائل ترمذی ہے وہ بہت مشہور ہوا کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حسن اور محاسن اور فضائل اور خوبیوں کو ایک الگ عنوان کے تحت ذکر کیا گیا ہے. بہرحال دوسرا اسٹیپ یا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 3ری اور 4تھی صدی کا ہے، جس کے اندر اس سیرت کے موضوع کو مکمل کیا گیا، اس کو اور زیادہ مفصل کیا گیا. اس کے بعد پھر جو 400 ہجری کے بعد کا دور ہے، 5ویں صدی عیسوی اور 6ٹھی صدی عیسوی. 5ویں صدی عیسوی اور 6ٹھی صدی عیسوی کے اندر پھر نظر آتا ہے کہ اس موضوع کی برانچز شروع ہوئی. پھر اس موضوع کے الگ الگ حصوں پر الگ الگ کتابیں لکھی جانے لگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جو ہوئے ہیں اس پر کتابیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اس پر کتابیں ہیں، نبوت کے جو دلائل ہیں اس پر کتابیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری محاسن جسمانی جو ہیں اس پر الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر اس دور میں الشفاء بتعریف المصطفیٰ، قاضی عیاض کی کتاب سامنے آتی ہے جو 5ویں صدی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن فضائل کا ایک حسین اور دل پذیر مرقع ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہوئی جو واقعی
بڑی سیرت کا حسین مرقع پیش کرتی ہے کہ اس کے اندر جامعیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنے کی اس کے اندر کوشش کی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر تاریخ کی جو مفصل کتابیں لکھی گئی، طبقات ابن سعد کے جو طبقات سامنے آئے، اس میں ابتدائی 2 جلدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور عرب کے تاریخ کے حوالے سے خاص ہوئیں. اور اس کے بعد ابن عبد البر نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، اس کے بعد ابن حجر آئے، انہوں نے اس میں اضافے کیے، سیوطی آئے، انہوں نے آگے بڑھایا. سیرت کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا گیا. امام بیہقی کی دلائل النبوہ آئی، ابو نعیم اصفہانی کی دلائل النبوہ سامنے آئی، معجزات النبی پر کتابیں لکھی گئیں. بہرحال اس موضوع کو بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک حصے کو لے کر اس کا ذکر یا اس پر الگ الگ کتابیں لکھی جانے لگیں. پھر اس کے بعد جو دور آیا جو 7ویں صدی ہجری 8ویں صدی ہجری کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر پھر اس موضوع کے اندر اور بھی زیادہ مائکرو برانچز شروع کی گئی. ایک ایک حصے کے اوپر الگ الگ کتابیں سامنے آنے لگیں. ایک ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر، اس کے اوپر شعر و شاعری شروع ہوئی، اس پر مناقب لکھے گئے، محاسن کا تذکرہ کیا گیا. تو اس طرح اس موضوع کو بہت زیادہ ایکسپلوجر ملا اور اس موضوع کے الگ الگ حصوں کو الگ الگ طریقوں پر بیان کیا گیا. اس سے جو بات سامنے آتی، آج تک کتابیں لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھ کر آخری نقطہ ڈال دیا ہو یا قلم کو ختم کر دیا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنائی خشک کر دی ہو. کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کر سکا. سب بڑی سے بڑی کتابیں لکھنے کے بعد آخری لائن یہی ہوتی تھی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. خدا کے بعد آپ ہی کا مقام ہے، قصہ مختصر نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو ہی ہے الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو ہی ہے الکتاب. قرآن جو ہے وہ آپ ہے، زندہ قرآن، چلتا پھرتا قرآن، پریکٹیکل قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے قرآن زندہ ہے ویسے سیرت زندہ ہے. جیسے قرآن پہلے ناپیدا کنار ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پہلے ناپیدا کنار ہے. جس طرح روشنائیاں خشک ہو جائیں گی لیکن قرآن کی تفصیلات نہیں ذکر کی جا سکتی ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہوگی، قلبوں کی روشنائیاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. اس زندگی سے ہر دور میں ہر زمانے کا انسان روشنی پاتا رہے گا. اس کے نئے نئے رنگ زمانوں کے ساتھ نکھرتے رہیں گے اور اس کی خوشبوئیں بکھرتی رہیں گی. تو جیسے جیسے انسانی تاریخ آگے بڑھے گی ویسے ویسے سیرت کی تطبیقات کی شکلیں نئی نئی سامنے آتی رہیں گی اور سیرت کو پیش کرنے میں تجدیدی کام ہوتا رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و رفتگی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر و شاعری اور مناقب اور قصائد کے لیے اشعار کو بھی پیش کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی صحابہ میں بڑے بڑے شعراء تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کے سردار تھے، جن کی شاعری کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا پہلو سامنے آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بہت پہلو سامنے آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری محاسن کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے. انہی کی طرف منسوب یہ شعر بھی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے بہتر میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کبھی بھی، اور آپ سے خوبصورت عورتوں نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا ہے، جنا ہی نہیں ہے. آپ تو سارے عیب سے پاک کر کے پیدا ہی کیے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے آپ جیسا چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو بنا دیا گیا ہے. ایک انسان جیسا آخری درجے میں کمال کے ساتھ
اپنے وجود کو سوچ سکتا ہے، اس وجود کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود دیا گیا ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، شعر و شاعری کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے، قصائد کے ذریعے سے سلسلہ دراز رہا۔ ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبتیں لکھی گئی، ہر زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصائد اور مدائح لکھے گئے۔ جیسے سیرت زبانوں کے اندر محدود نہیں رہی بلکہ ہر زبان کے اندر لکھی گئی، بنیادی طور پر عربی میں، پھر اس کے بعد دوسری جتنی بڑی زبانیں دنیا میں سامنے آئیں ان زبانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا گیا، جیسا کہ قرآن کے ترجموں کو پیش کیا گیا ہے۔ اردو زبان بڑی زرخیز زبان ہے، اردو زبان بڑی جاندار زبان ہے، اردو زبان بڑی قیمتی زبان ہے، بہت زیادہ ذخیرہ رکھنے والی زبان ہے۔ اس زبان کے اندر جتنا کام ہوا ہے عربی کے بعد شاید ہی کسی زبان میں اسلامک لٹریچر پر اتنا کام ہوا ہے۔ قرآن کے اوپر جو کام ہو تفسیر کی شکل میں، ترجموں کی شکل میں، قرآن کی علوم اور قرآن کے جو پرنسپلز ہیں، علوم اور سائنسز ہیں، اس کے اوپر جو لٹریچر تیار کیا گیا ہو، یا اسی طرح تاریخ کے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہو، حدیث کی شروحات اور حدیث پر تفسیرات اور تراجم پر جو کام کیا گیا ہو، سیرت کے اوپر بطور خاص جو مواد فراہم کیا گیا ہو، شاید میری ناقص معلومات کے اندر عربی کے بعد اردو سے زیادہ کسی زبان میں نہیں ہے۔ فارسی میں تھا لیکن فارسی کے ایک زمانے کے بعد ختم ہونے کی صورت میں اردو میں جس طرح سے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے یا اردو میں جس طرح سے وہ زندہ ہوا ہے ابھی تک دوسری زبانوں میں اس طرح سے نہیں ملتا ہے۔ اب دوسری زبانوں میں بھی کافی حد تک کام ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی بھی اردو جتنی زیادہ اس سلسلے میں مالدار ہے اتنی دوسری زبانیں نہیں ہیں۔ اردو کی نعتیں، اردو کی منقبتیں شاید عربی کو پیچھے چھوڑتی ہے۔ میں بات بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وارفتگی میں جو بیان نعتوں اور منقبتوں کی شکل میں اردو کے اندر فراہم کیا گیا ہے، شاید اتنا عربی میں بھی مشکل سے ہے۔ اتنا زیادہ اس پر کلام موجود ہے، اتنی زیادہ مختلف پہلوؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب و مقاصد کو پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو منتقل کرنے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اسلوب الگ الگ رہے۔ کسی کا اسلوب محض تاریخی رہا کہ تاریخی نقطۂ نظر سے جو واقعات پیش آئے ہیں اس کو کوٹ کر دیا جائے۔ کسی کے مد نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رہی تو اس پس منظر میں اس نقطۂ نظر سے پوری سیرت کا جائزہ لے کر کسی نے پیش کیا۔ کسی کے نقطۂ نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریعی حیثیت ہے، قانون سازی کی حیثیت ہے، وہ مد نظر رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی، اس کے نقطۂ نظر سے اس کو پیش کیا گیا۔ کسی کے مد نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوجداری کا نظام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قائدانہ رول تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت کو تیار کیا گیا ہے۔ کسی کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی، خاندانی زندگی، بیویوں اور گھر والوں کے ساتھ زندگی جو تھی وہ خاص طور پہ مد نظر رہی تو اس کے نقطۂ نظر سے سیرت کا جائزہ لے کر اس کو پیش کیا گیا۔ تو سیرتوں کے الگ الگ رنگ ہیں، سیرتوں کے الگ الگ رخ ہیں، سیرتوں کے جو کتابیں لکھی گئی اس کے الگ الگ میتھڈ ہیں، لیکن سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کو سمیٹ نہیں پاتی ہے۔ یہ ہے وہ شخصیت، یہ ہے وہ شخصیت جس کے ساتھ جب امت جڑے گی وہ ذلت سے اٹھ کر عروج کی طرف آئے گی، اور جب اپنی آنکھیں اس سے بند کرے گی نیچے کی طرف گرتی چلی جائے گی۔ یہ
میں نے ایک مختصر سا جائزہ سیرت کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی معنویت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر کے کیا ہے. آگے انشاءاللہ اسی موضوع پر چلتے ہوئے بہت ساری باتیں آئی ہیں ابھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عالم عرب اور پوری انسانی دنیا کی پکچر تھی، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے والے بیان میں آئے گی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی ہے، پھر مکہ مکرمہ کی زندگی، پھر مدینہ منورہ کی زندگی، پھر اس کے بعد سیرت سے نکلنے والے ریزلٹس امت کے لیے قیامت تک کیا ہیں، اس کی روشنی میں انشاءاللہ آگے سلسلہ وار اس موضوع پر گفتگو اور بیان چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت کو سمجھنے والا، سیرت سے جوڑنے والا بنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنائے.